رہا ہے۔ ہمارا یہاں جڑنا کوئی دنیائی مقصد کے لیے نہیں، ہم تمام اپنی آخرت کے نسبت سے جڑیں۔ جس دل کے اندر دنیا کی محبت ہوگی اللہ تعالیٰ وہ جس سے اپنی محبت کو نکالے گا۔ جس دل میں دنیا کا غم، دنیا کی فکریں ہوں گی وہ جس سے آخرت کا غم، آخرت کی فکر نکل دے گا۔ اصل زندگی میرے دوستو آخرت کی زندگی جو لامحدود ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی وہ آخرت کی زندگی۔ ہر آدمی تنہائی میں بیٹھ کر اپنا محاسبہ کرے، میں اللہ کے احکامات پہ کتنا چل رہا ہوں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اتباع کر رہا ہوں۔ اگر ہم اللہ کے احکامات پہ چل رہے ہیں، نبی کا طریقہ ہماری زندگی میں ہے تو 100% کامیابی ہی کامیابی ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے، تنہائی میں بیٹھ کر۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم شان محنت، ایک دعوت کی محنت کے لیے ہم انتخاب کیا، ہم منتخب کیا۔ بہت ہے ہماری بستی کے اندر، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ اللہ نے نہ انتخاب کیا نہ منتخب کیا ہے۔ جس کے اندر طلب ہوگی، تڑپ ہوگی، اسے اللہ تعالیٰ اپنے راستے کے لیے انتخاب کرتا ہے۔ تو کون سا کام؟ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا۔ اب کوئی نبی آنے والے نہیں، نبی والی محنت اس امت پر ذمہ داری ڈالی گئی، یہ امانت ہے۔ ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے، تنہائی میں بیٹھ کر اپنا محاسبہ کرے، میں اللہ کے کتنے احکامات پہ چل رہا ہوں، کیوں ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی؟ آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت اہم آدمی ہوں، بہت اہم شخصیت ہوں، یہ دھوکہ ہے۔ اہم کا اسے دھوکہ لگا ہوا ہے، وہم ایسا، یہ اہم نہیں ہے۔ اہم اس وقت پتہ چلے گا ہمارے صحابہ نے، جتنے بڑوں نے قربانیاں دے کر دین ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ دین ایسے نہیں آیا جیسے آپ اور میں سمجھ رہے ہیں، بڑی قربانیوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اور یہ کام کو آج تک ہم سمجھے نہیں۔ یہ مجموعہ کام کو سمجھا ہی نہیں، سمجھتا اس کی زندگی کے رخ کو اللہ بدل دیتے۔ علی میاں ندوی بڑے، اب ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ چلو دنیا میں بہت سے تحریکیں، میں بھی کسی تحریک میں جڑ جاؤں، کسی تحریک میں میں بھی جڑ جاؤں۔ اب وہ گئے، ہر ایک کے پاس گئے، یہ اس احساس، ان کو تسلی نہیں ہوئی، تشفی نہیں ہوئی، اطمینان نہیں ہوا۔ پھر رائے پور آئے، عبدالرحیم صاحب، شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پور، جو سہارنپور کے قریب ہے، آئے وہاں پر۔ آنے کے بعد وہاں کے ذکر میں لذت، عبادت میں لذت، بڑا مزہ۔ آ کر ٹھہرے، 1 دن 2 دن 3 دن 72 گھنٹے ہو گئے۔ اس کے بعد ہم نے سے پوچھا، بھائی آپ نے مرکز کی گئے، مرکز ملے، بزرگوں سے ملے، مولانا الیاس صاحب سے ملے؟ بولے نہیں حضرت، نام تو بہت سنا ہوں ان کا، لیکن کبھی جانے کا اتفاق نہیں ہوا۔ ایک چکر تو لگا لو، ایک چکر لگا لو۔ ہاں، اب وہ وہاں سے آئے۔ اس وقت گشت والا عمل ہو رہا تھا، گشت والا عمل مولانا نے پہچان لیا، لیکن یہ ان کو دیکھے نہیں، نام تو سنے تھے، ایک گور نہیں۔ تو یہ دیکھ کر آئے اور کہنے لگے، منصور نعمانی ان سے کہے آپ درمیانی بات کر لیں، میں اور یہ گشت کر آئیں گے۔ گشت کے لیے نکل گئے، نیا کام، شروع کا کام۔ اب نکل کر جا رہے ہیں، کہاں تک؟ مینا بازار۔ کہاں ہے مرکز، کہاں ہے مینا بازار؟ وہاں تک پیدل چلتے گئے، اور وہاں پہنچے۔ بولے اتنی دور تک یہ دعوت دے رہی، کوئی دھکا دے رہا ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے بات۔ یہ دعوت کا کام کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، کوئی خود جھڑک دے رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ یہ مینا بازار پہنچے، اور وہاں پہ سے واپس آنے کے بعد کہنے، مولانا مولوی صاحب یہ کیا کر رہے ہو؟ ذلت کتنے لوگوں نے آپ کو یہ کیا ہے، کیسی باتیں سنائی آپ کی؟ خاموش، بہت سن لے پورا۔ آپ یہاں کرسی پہ بیٹھتے، یہاں بیٹھ کرتے، کتنے لوگ ہیں بڑے بڑے، آپ کی بات تو سنتے۔ بولے نا، ذلت نہیں ہے یہ، گشت والا عمل ذلت نہیں ہے۔ کیسا حضرت، اتنی باتیں؟ دیکھو اگر یہ ذلت ہوتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں جا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اور بڑے بڑے سرداروں سے مل رہے ہیں،
اور وہاں پر کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں طائف، اور وہاں سے آئے، طائف سے آئے، گالی سنے، پتھر کھائے، جسم لہو لہان ہو جاتا، خون کا خطرہ زمین پر گرتا، اللہ کا عذاب آ جاتا۔ اور وہاں پر کسی کو یہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کو رحم آتا، گشت والا عمل ذلت کا نہیں، ذلت سمجھے۔ اور اس کے بعد جیسے ہی وہ کہا گیا اور انہوں نے، اللہ کو رحم آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں، کتنا بڑا مقام، اترے جبرائیل علیہ السلام، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام عرض کیا ہے، آپ کے لیے حکم دیں کہ یہ کیا کر سکتا ہے؟ بولے پہاڑوں پہ مجھے مسلط کیا گیا، آپ حکم دیں طائف کے دونوں پتھروں کو پہاڑوں کو ملا دوں گا، اور جتنے بستی میں پورا خلاص، ہم بھی نہیں رہتے، ہمارا وجود بھی نہیں رہتا، ہمارا وجود بھی نہیں رہتا، طائف کو ختم کیا۔ یہ ذلت ہوتا تو حضور پاک سے کیوں کرتے تھا؟ ایک کام دعوت کا عظیم شان کام، ذلت نے میرے بھائی اس راستے میں نکل کر یہ بھی سنت زندے ہوتے ہیں۔ آج ہم مطمئن ہیں، میں تو نماز پڑھ لیا کامیاب ہو گیا، حج کر لیا، زکات دے، دھوکہ ہے یہ، اس دعوت سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ ہم مطمئن ہیں۔ ایک صحابی، کیسی قربانیاں دیکھو کیسی قربانی کے بعد دین ہم تک پہنچا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے راستے میں گئے ہیں، 3 دن 40 دن 4 مہینے کے لیے نہیں، جا کر دین کی نسبت سے ایک مدت ہو گئی، اللہ کے رسول کا گزر ہوا، اس صحابی کے 2 بیویاں اشعار گنگنا رہی ہے، اے یثرب کی ہوا، اگر میرا شوہر زندہ ہے تو خوشبو سنگھا دے۔ 2 بیویاں تڑپ رہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز پہنچتی، خاموش چلے جاتے۔ پھر دوسرے تیسرے دن کچھ آتے بچے آ کر، اللہ کے رسول کے ایک پیر کو ایک لڑکا، ایک پیر کو ایک بیٹا، ان کا اے نبی میرے ابا کب آئیں گے، میرے کب آ گئے؟ جیسے ہی وہ بچوں کی آواز کو سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری ہو گئی۔ بچوں جہاں اتنا صبر کیے، اور تھوڑا صبر کر لو، ضرور تمہاری ملاقات تمہارے ابا سے ہوگی، اگر یہاں ملاقات نہ ہو تو جنت میں ملاقات ہوگی۔ کیا گزری ہوں گے معصوم بچوں پر، کیا گزری ہوئی، چلے گئے۔ اور کسی مارکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اب یہ نوجوان آیا، اس بات کا چرچا سارے یثرب میں بات پہنچ گئی ہے۔ وہ نوجوان آیا، اونٹ پر آ رہا ہے، جیسے ہی بستی میں داخل ہوا، عورتیں ہیں، کسی کہنے آئے یہ وہ نوجوان ہے جس کی بیویاں تڑپ رہی ہے، اس کے بچے بلک رہے ہیں، یہ مدت کے بعد آیا ہے۔ اونٹنی پر بیٹھا، عورتوں نے اسے گھر تک لایا، گھر کے پاس آئے، گھر کے بیویاں باہر نکل کر آئی، شوہر بیویوں کو دیکھ رہا ہے، بیوی شوہر کو دیکھ رہی ہے، اندر آ جاؤ۔ بچے آ گئے، اونٹ پہ سے اترا نہیں، ایک پیر کو پکڑ لیا، ایک بچہ ایک پیر کو پکڑ کر رو رہا ہے، کہہ رہے ابا جان ہمیں لگا لو گلے سے۔ بچوں جہاں اتنی صبر، اور تھوڑا صبر کر لو، ابھی جاتا ہوں مسجد نبی میں کارگزاری سنا کر آتا ہوں۔ کسی کہنے والی نے کہا وہ تو یہاں نہیں ہے، وہ تو جس جنگ میں ایسی چلچلاتی جو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے جنگ میں، اور میں گھر میں پڑا رہا ہوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ زندگی باقی ہے اے بیو، زندگی باقی ہے، تم سے ملاقات ہوگی، اگر یہاں نہیں تو جنت میں ملاقات ہوگی۔ کیا تڑپ ہوگی، ابھی آیا ہے، ایک مدت کے بعد آیا، تڑپ رہا ہے، بچے تڑپ رہے ہیں، بیوی شوہر کی یاد میں تڑپ۔ اجازت دو، جس جنگ کے اندر اللہ کے رسول موجود ہے اس جنگ سے میں محروم ہو جاؤں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اپنی اونٹ کو بھگایا، جا کر دیکھا جنگ ہو رہی ہے، اپنے چہرے کو نقاب سے ڈھانپ لیا،
ایک مدت کے بعد آیا ہوں، کہیں مجھے واپس نہ لوٹا دیں، کہیں واپس نہ لوٹا دیں۔ اور اس جنگ سے، جس جنگ میں اللہ کے رسول تو موجود ہو، جن سے میں محروم ہوتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ کیا محبت، کیا تڑپ، کیا طلب ان کے اندر گئے۔ اب دیکھا کہ اگر میں جاؤں گا میرے چہرے کو دیکھیں گے، ایک مدت کے بعد مجھے واپس کر دیا جائے گا، اس جنگ سے میں محروم ہو جاؤں گا، یہ قربانی سے میں محروم ہو جاؤں گا۔ میں نہیں چاہتا اپنے چہرے کو نقاب ڈھانپا، داخل ہو گیا جنگ میں، صفوں کو الٹتا گیا، صفوں کی صفیں الٹ دی۔ اللہ کے رسول یہ کون نوجوان ہے، یہ بے جگری کے ساتھ اس کے اندر داخل ہوا ہے، صفوں کو الٹتا جا رہا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے جنگ فتح نصیب ہوئی۔ یہ وہ قربانیاں ہیں، جنگ کو فتح نصیب ہوئی، جس جنگ کو دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے یہ کون نوجوان ہے، اتنی بے جگری کے ساتھ اس کے اندر داخل ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اور جنگ فتح نصیب ہوئی، دشمن بھاگ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول دیکھ ہی رہے تھے کہ یہ نوجوان کون ہے، کہیں تیر آیا اور اس کے حلق کے آر پار ہو گیا، وہ اونٹ پر سے لڑکا۔ اللہ کے رسول دوسری طرف اپنے اونٹ کو بھگایا، آ کر دیکھا اس نوجوان کو اٹھایا اور اپنی مانڈی پہ اس کے سر کو رکھا، جیسی نقاب ہٹایا، ہائے یہ وہ نوجوان ہے جس کی بیویاں تڑپ رہی ہے، اس کے بچے بلک رہے ہیں، یہ اپنی جان دینا گوارا کیا، دین مٹنا گوارا نہیں کیا۔ آج دین مٹ رہا ہے، علاقے کے علاقے پیاسے ہیں، مسجدیں ویران ہے، ہمیں احساس تک نہیں۔ ہم مطمئن ہیں، ہم مطمئن ہیں، کل کیا قیامت کے دن جواب دو گے؟ ایسی قربانی کے بعد دین آیا، ایسے نہیں آیا جیسے آپ ہم سمجھ رہے ہیں۔ یہ دعوت کا کام اتنا عظیم الشان کام، اور علی میاں ندی وہاں بتا رہے تھے کیا بولے، یہ کام مجھے آج سمجھ میں آیا، یہ ذلت نہیں، عزت، عزت، اللہ نے اس کام میں عزت رکھا ہے۔ کام آج سمجھ، اتنے بڑے اللہ والے، بہت بڑی کارگزاری وہ تنہائی میں سنرو بدے، جس نے تعلیم الاسلام لکھا کتاب، کفایت اللہ، کون لگایا اس کو کام میں؟ کس نے لگایا؟ کس نے لگایا اسے کام میں؟ ایک پنوڑی پان بنانے والا، پان بنا کر ان کو دیتا، ان کا دکان بہت پسند، اگر وہ نہ آئے یہ خود لے کر جا کر ان کے مدرسے میں یہ گھر میں پہنچاتا، یہ پان پنوڑی پہنچاتا، جانا آنا تھا۔ ایک جماعت آئی گشت کرتے ہوئے، آ کر اسی پنوڑی کو دعوت دی، جیسے ہم بھی گشت کرتے جب گھر گھر فرد فرد ملاقات، ایسا وہ بھی وہ پنوڑی کو دعوت دیا، بھائی ہمارے پاس جماعت آئی ہوئی ہے، آپ ہے نا، آئیے۔ ہاں ضرور آؤں گا۔ وہ آیا، بات سنا، تشکیل ہوئی، نام لکھا، بولا ایک شرط پہ نام لکھاتا ہوں۔ بولے کیا شرط ہے؟ میں حضرت سے پوچھ لیتا ہوں، اگر حضرت اجازت دے تو میں فوراً تیار ہوں جماعت کے لیے۔ ہاں ٹھیک ہے، پوچھ لے تیرے حضرت سے۔ وہ آیا، ان پان لے کر جا کر دیا، بولا حضرت ایک جماعت آئی میرے پاس اور انہوں نے تشکیل کی مجھے مسجد کو آنے کا، میں مسجد چلا گیا، مسجد چلا گیا، اور بات سنا، اس میں بولے کہ تم بھی نام لکھاؤ جماعت میں جانے کے لیے، 3 دن کہیں گے۔ کتنے دن کے لیے؟ 3 دن۔ اور ارے بہت اچھا ہے بھائی، جا، بہت اچھا کام ہے۔ کون؟ تعلیم الاسلام جس نے کتاب لکھا، بہت اچھا کام، تو جا۔ حضرت ایک شرط پہ جاؤں گا۔ بولے کیا شرط ہے؟ آپ بھی آئیے۔ ارے بابا مجھے تو دیکھو تینوں بر اعظم کا، پاکستان ہے، بنگلہ دیش، پورے مل کر تھے، جب سب مل کر تھے، اور ان سب کا میں مفتی اعظم، ان کے مسائل حل کرنا ہے، بہت ذمہ داری ہے میرے اوپر۔ آپ نہیں آتے، میں بھی نہیں جاتا۔ ارے ایسا کیوں کہتا ہے؟ نہیں آپ آئے تو ٹھیک ہے بھائی۔ اس کے اصرار پر وہ نکلے، 3 دن نکلے، یہاں انتظار، جہاں اتنی دور دراز سے لوگ آ کر مفتی صاحب کا انتظار کرتے بیٹھے ہیں، کفایت انتظار بہت دیر ہو، 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، تیسرے دن آئے حضرت۔ لوگوں نے پوچھا حضرت کیا آپ کہاں چلے گئے؟ آپ تو ہمیشہ دین پہ ہی تو مشغول ہو۔ بولے نہیں، تو آپ کو کیا فائدہ ہوا جانے سے؟ بولے وہ تو دن میں مدرسہ ہے اور رات میں خانقاہ ہے، جماعتوں میں دن بھر سیکھنا سکھانا ہوتا ہے اور رات میں روتے ہیں۔
ایک خانقاہ ہے نا. یہ دونوں چیزیں میں نے اس دعوت کے کام اور اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کو میں خود اپنے آنکھوں سے دیکھا. معمولی بات نہیں ہے. آج ہم نے کام کو سمجھا ہی نہیں. کیا سمجھے کام کو؟ کیا سمجھے میرے دوستو؟ سمجھتے تو بے چین ہو جاتے, تڑپ جاتے. آج ویران ہے بستیوں کی بستیاں ویران ہیں. جا کر دیکھو, آپ کا علاقے کا تو مجھے پتہ نہیں, ہم تو ملاقاتیں کرا رہے ہیں, ہم ساتھ یہاں جا رہے ہیں, کر رہے ہیں بغیر رہبر کے بھی کام کر رہے ہیں. 100-150 آدمیوں سے روزانہ ملاقات. جس مسجد میں ڈالتے اس مسجد میں تو کریں, ہم تشکیل نہیں کریں کیونکہ سامنے جوڑ ہے آپ کا. سری نواس پورم میں جوڑ ہے. کیوں جوڑ رکھا گیا؟ تنہائی میں بیٹھ کر سوچو, کتنی طلب ہمارے بڑوں کی رات دن فکر. اے اللہ اس علاقے کو ہدایت دے دے, اس بستی کو ہدایت دے دے, اس گاؤں کو ہدایت دے دے, اس صوبے کو ہدایت دے دے. تڑپ رہے ہیں, وہ رو رہے ہیں, ہم سو رہے ہیں, وہاں آرام سے رو رہے ہیں. کوئی کھیل تماشا نہیں ہے میرے دوست. ابھی یاسین نیاس میں ہو رہا, کتنے دنوں سے محنت ہو رہی ہے, اور وہاں روزانہ ہر مسجد وار جوڑ کو جانا ہے. ہر ایک کی فکر, یہ فکر, ملکوں کی مختلف فکر, آسٹریلیا کی فکر, ہونا آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ ہونا. اتنی دور جماعتیں جا رہی ہیں. سب سے پہلی جماعت گدک مسرات کی جماعت, کونے کونے میں جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں تک جماعتیں پہنچی مسرات کی. تم کیا صورت لے کر جاؤں گے کل اللہ کے سامنے؟ یہ کھیل تماشا نہیں ہے میرے دوستوں. ہم سمجھ رہے ہیں یہ کام کوئی کھیل نہیں ہے. اب سے سمجھے نہیں. اگر کام سمجھتے تمہاری زندگی کے رخ اللہ بدل دیتا ہے. ایک تڑپ ہوتی ہے. دیکھو واقعات کے اندر بات لکھا ہے. پھر ایک عرب کا, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, مدینہ منورہ کے بہت بڑی یونیورسٹی, اس کے شیخ وہاں تفسیر بیان کرنے والے, ان کو پولیس سیکورٹی گارڈ وغیرہ ان کو لے جانا لانا بہت حفاظت کرتے. اتنے بڑے عالم, معمولی عالم نہیں, اتنے بڑے عالم آئے ہمارے پٹنہ ادھر کے علاقے میں, یو پی کے علاقے کے اندر. وہ جماعت آئی ان کی, لیکن کسی کو پتہ نہیں اتنے بڑے عالم ہیں. اب لوگ لے کر گئے ان کے ملاقاتوں کو. جیسے گشتوں میں ہم جاتے ہیں, آج کیا کرتے, تو جا. وہ اتنے بڑے عالم خود گشت میں گئے, اور جا کر گشت ہو رہا ہے. گشت میں ایک پنوڑی, ان کو دیکھتے ہی عرب سے وہاں سے جماعت آئی, بولتے گالیاں شروع کر جا. عربی میں گالیاں دینے لگا, عربی میں گالیاں دے. اب تب آنسو ہوئے رہے. ساتھی بول خاموش, پورا بولنے دو اس کو. اتنے بڑے شیخ کیا ہے, بولنے دو اس کو. اور سنتے روتے ٹپ آنسو بہ رہے. آئے مسجد کو, گشت کر آئے. اب نماز کے لیے کھڑے ہوئے 2 رکعت. اب یہ ساتھیاں صبح آئے, ذمہ دار آئے, چلو بھائی ہم معافی مانگ لیں گے. پوری طرح سے آئے تک وہ نماز پڑھ رہے ہیں, قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں, آنسو ٹپک رہے ہیں نماز میں. اتنے بڑے سے بعد میں نماز ختم کرنے کے بعد ڈر رہے ہیں بڑے بڑے جو ذمہ دار ہمارے ہوئے, وہ کہنے لگے مل کے, معاف کرنا. نہیں, آج سنت زندہ ہوا. یہ کام کو میں آج سمجھا. تعلیم ایسی, آج یہ کام کو میں آج سمجھا. دعوت کے کام کو میں نہیں سمجھا تھا, آج میں سمجھا. اس لیے کہ وہی گشت کے اندر بات کر رہا ہوں, اور وہ عرب کوئی اس کو وہاں پہ کفیل نے اس کو کوئی قصور کیا کیا معلوم نہیں, اس کو جیل میں ڈال دیا کئی مہینے کے بعد. وہ نکل کر آیا, کفیل ڈال دیا اس کو. قصور کیا وہاں تو ڈال دیتے اٹھا کے, اور اس کے بعد آیا. اب گالیاں دینے لگا عربوں کو. اب وہ کہنے کام آج میں سمجھا. اس لیے کہ طائف کے میدان میں یہی واقعہ دہرایا, اور جا کر کتنے پتھر کھائے, اتنا جسم لہو لہان ہوا. اور انہوں نے دین کی خاطر, یہ میرے اور تمہارے خاطر, میرے اور تمہارے قیامت تک آنے والے انسانوں کے خاطر ان کو برداشت کیا. یہ برداشت کیا حضور اکرم. اگر وہ بھی ہمارے جیسے ناراض ہو جاتے, ہمارے دل جیسے پھٹے, ان کے دل پھٹ جاتے, تو ہم تک دن کیسے پہنچتا؟ نہیں میرے دوستو, دلوں میں جوڑ ہو, پیار محبت ہو, یہ کام جوڑ سے چلے گا. جہاں مولانا ابراہیم دولہ صاحب نے جب ہماری خدمت میں ہم تھے, جہاں جھگڑا ہوا وہاں کام ختم ہوا. توبہ کرو,
کتنے لوگوں نے قربانیاں دے کر دین کو بچایا، تم کیا روئے ہوں گے؟ اس مسجد میں کیا روئے ہوں گے؟ اس مرکز میں کیا روئے ہوں گے؟ مرکز میں کتنے لوگوں کے آنسو ٹپکے ہیں، کیسے کیسے آنسو، اکابرین کے آنسو ٹپکے ہیں اس مسجد کے اندر، تب جا کر میرے دوستو دین ہم تک پہنچا۔ یہ وہ قربانیاں ہیں، ایسے نہیں آیا جیسے آپ اور ہم سمجھ رہے ہیں۔ آج جا کر دیکھو ہماری جماعتیں جو بیرون میں چلتی تھی، کسی کی شکایت ہم نے نہیں سنا، سب کی تعریف کرتے تھے وہ لوگ، ہر ساتھی کی تعریف کرتا تھا۔ یہ ہے دین، محبت ایک کام وجود میں آتا ہے، نفرتوں سے وجود میں نہیں آتا، قربانیوں سے وجود میں آتا ہے، تکلیفوں سے دین پھیلتا ہے، تکلیفوں سے، راحتوں سے کفر پھیلتا ہے، راحتوں سے کفر پھیلتا ہے۔ توبہ کرو، اللہ نے ہمیں انتخاب کیا، منتخب کیا ہے، یہ اصل فکر آخرت کی فکر، ہمارے سامنے آخرت ہو، ٹارگٹ ہمارے سامنے ہو، ہمیں اس سے کچھ نہیں، ہم رہنے کے لیے نہیں آئے۔ بھائی عبداللہ صاحب اللہ ان کی مغفرت کروائے، ہماری جماعت کو بٹھا کے بات کرتے، اس نے بتایا تھا غیبت سے بچو، بدگمانی سے بچو، جھگڑا کرنے سے بچو، حق مارنے سے بچو، چار باتیں میں بتا دی۔ آج کتنی غیبتیں، اگر تم سمندر کے جھاگوں کے برابر گناہ کیے ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کیے ہیں، اور آدھی رات کو اٹھے ہیں، توبہ کی، دو خطرے گرم گرم آنسو ٹپکے ہیں، تمہارے سارے گناہوں کا اللہ معاف کر دیتا، اتنے گناہ کیے ہیں، لیکن تم نے کسی کی غیبت کی ہے، اسے اللہ ہرگز معاف نہیں کرتا۔ توبہ کرو، معافی مانگ لو، اگر اس نے جس کی غیبت کی وہ چلا گیا دنیا سے تو تم پچھتاؤ گے، تمہارا پچھتانا کچھ کام نہیں آئے گا۔ اسی کے لیے ہمارے بڑوں کی ایک فکر ہے، یہ مسجد اور جوڑ کے سے اسی بات کو سمجھایا جاتا کہ اپنی زندگی کے رخ کو بدلو، بدلو۔ اسباب کتنے ساتھی ہے بابا، اتنے ساتھی 4 مہینے لگائے ہیں، 40 دن لگائے ہیں، کون اس کی فکر کرے گا؟ دیکھو مسجد نبی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، یہ مسجد اور جوڑ، یہ جو گھر گھر کی ملاقات ہے، نبی بیٹھے ہیں، اب وہاں پر کیسے رک جاؤ بھائی، تمہیں کرشنی گری جاؤ، تمہیں ملباگل جاؤ، تمہیں یہ گلی جاؤ، وہ گلی، کچھ نہیں، جاؤ تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ، تم ادھر، جتنے بیٹھے سب کو بانٹ دیتے۔ اب ان کا جو رخ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ خود گشت میں جا رہے ہیں، گھر گھر کی ملاقات، فرد کی ملاقات۔ اب یہی تفصیل سے بات آئیں گی، ہر پرانا ساتھی وہاں پہنچنا ضروری ہے، ضروری ہے۔ اب وہ گئے، سیدھا جا رہے ہیں تو پہاڑ، اب ایک آدمی بھی وہاں نہیں ملا، تو بولے پہاڑ کے ادھر جو، اللہ کے پہاڑ پہ چڑھ گئے، اترے ڈھلوں پہ، ایک بدھو ملا، بدھو ہمارے دیہاتی، ہمارے بستی خریا بولتے ہیں نا ہم لوگ، ویسا بدھو ملا، اس کو ملے، اس کو سمجھا رہے ہیں دین، کلمہ، ایمان اسے سمجھایا جا رہا ہے، ایمان کی بول، ایمان کی بات، سنتا سنتا سنتا۔ اب اس کے بعد بہت دیر ہو گئی، ایمان بہت متاثر ہوا، ہاں مجھے بہت پسند آیا، میں ایمان میں داخل ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک شرط پر۔ بولے کیا شرط ہے تیری؟ میں یہاں نہیں کروں گا، تو تمہاری جو مسجد ہے اس مسجد میں آ کے میں کروں گا۔ ہاں ٹھیک ہے، اب آ گئے، اب وعدہ کیا اس نے آنے کا، ابھی چل کر آ گئے، آ کر دیکھے اب سب فجر کے بعد گئے تھے، آئیں گا انتظار کرے، ظہر ہو گئی نہیں آیا، عصر ہوا نہیں آیا، مغرب ہوا نہ، عشاء ہو گئی، پتہ ہی نہیں اس کا۔ اب گھر آئے، صبح سے مسجد میں ہیں، صبح سے اس کے ایک ساتھی کے انتظار میں، ایک ساتھی وہ جہنم میں جا رہا ہے، اس کو بچانے کے لیے اس نے وعدہ کیا ایمان میں داخل ہونے کا۔ اب اسے آیا، جیسے ہی اب آیا نہیں آیا، مغرب عشاء کے بعد بہت دیر انتظار کے آئے، گھر گئے، اما جان حضرت عائشہ نے پوچھا کچھ کھانے؟ نہ، بے چین ہیں، کھانا نہیں چلتا، تو لیٹے، سونے کے لیے نیند نہیں آ رہی، کروٹیں بدلیں۔ اے میرے سرتاج، کس بات نے آپ کو بے چین کیا غم ہے آپ کو، کیا تڑپ ہے؟ مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی یا کچھ بھول ہو گئی؟ بولے نہ، پھر کیوں بے چین ہے؟ بولے عائشہ تو نہیں جانتی، آج ایک ساتھی سے ملا، ایمان کی دعوت دیا، وہ اقرار کرا آنے کے لیے، ایمان میں داخل ہونے کے لیے تیار،
لیکن ایک شرط رکھا اس نے، میں مسجد نبوی میں آ کر، اس مسجد میں آ کر لیتا ہوں۔ تو میں نے، اس نے کہا تو میں آ کر اس کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ عشاء ہو گئی، عشاء تک بھی نہیں آیا۔ اب مجھے نیند نہیں آ رہی، بڑی بے قراری ہے، اس کو دین بات پہنچائے تک سکول نے۔ تو آپ سویرے چلے جائیے۔ بولے سویرے؟ نہ، میں ابھی جانا چاہتا ہوں، سویرے نہ، ابھی جانا چاہتا ہوں۔ دیکھو جی، یہ گھٹا دھوپ ہے دے رہا ہے، یہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا ہے، آپ صبح سویرے چلے جائیں۔ ایسا نہیں جانتی تھی، میرا بھروسہ نہیں صبح تک، ایمان کی بات پہنچانے کے لیے میرے پاس بھروسہ نہیں۔ کس وہ نبی کہہ رہے صبح تک میرے پاس ٹائم نہیں، ابھی اس سے بات پہنچانا ہے۔ مطمئن ہو کے بولتے ابھی ہمارا ساتھیوں کو تشکیل ہوئی، ہم حاجی صاحب ابھی نہیں، آئندہ مہینہ ہم جاتے، یہ کام ہمارا ٹال مٹول وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو بنایا، اور وہ جا رہے ہیں، نکلے پہاڑ پہ چل رہے ہیں، گھٹا دھوپ اندھیرا، نظر کو ہاتھ کو ہاتھ سجائیں گے تو کتنا، ایسی چڑھ کر گئے اس کے گھر تک، جا کر دروازہ ماں دستک دی، وہ آیا، دستک دیا آیا تو اسے کہے کہ دیکھ تو وہاں رہ گیا، ہاں میں سویرے ضرور آؤں گا، نہ تو ابھی پڑھ لے، ابھی مان لے۔ اب اس نے کلمہ پڑھ لیا، اطمینان ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان، ایمان میں داخل ہوا، اطمینان ہو گیا، بے چینی، ایک ساتھی کے لیے صبح سے شام تک بھوکے رہے، رات میں بھی کھانے کے لیے نہیں، اتنا بھوک، اتنی فاق، ایک ہی دھن، یہ آدمی جہنم میں جانے سے بچ جائے۔ کون سی عمر، اس کے لیے اتنا تڑپا گیا، اس کے لیے اتنے آنسو بہائے گئے، آج نہیں، اطمینان مطمئن ہو کر آئے، گھر آئے تو پوچھے ہاں ایسا تو خوش ہو جا، وہ جہنم جا رہا تھا، اب جہنم سے نکال کر میں نے، اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب صبح مسجد نبی کو آنے کا وعدہ کیا ہے اطمینان سے، اور صبح مسجد میں آئے، نماز پڑھائے اللہ کے، اور اس کو تلاش کر رہے ہیں کہاں ہے، نظر نہیں آیا۔ خیر نماز ہوئی، اس کے بعد سے کہا اپنے جلیل القدر صحابہ سے کہا دیکھو رات اس نے کلمہ پڑھ لیا، وہ ایمان میں داخل ہو گیا، سویرے آنے کا ارادہ کیا اور لیکن نہیں آ سکا، تم دونوں جاؤ اس کو لے کر آؤ۔ دو صحابہ گئے، جا کر دیکھا بستی میں جیسے ہی داخل ہوئے سوگ من رہا ہے، اور وہاں جا کر پوچھے بھائی اس شخص سے ملنا ہے، بولے اس کا رات میں انتقال ہو گیا، ہم مطمئن ہیں، جوڑ جماعت ہے، نہ بابا ہم آئندہ جماعت میں جائیں گے، آئندہ اجتماع آ رہا ہے، اجتماع کی محنت کریں گے، اجتماع سے نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ اور وہاں حضور پاک سے خود ایمان کی دعوت دی، اور وہ شخص اگر اسے دعوت نہ دیتے وہ بغیر کلمے کی دنیا سے چلا جاتا۔ کون اس کے ذمہ دار، کون بھائی اس کے ذمہ دار؟ تنہائی میں بیٹھ کر سوچو ذرا، یہ وہ قربانیاں ہیں، وہ مجاہدے ہیں جو دین ہم تک آیا، ہم مطمئن ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، اور بڑے بڑے عمرہ بیٹھے ہیں اور بات سن رہے ہیں، ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، ایسے وقت پر بات چل رہی ہے، معصوم بچوں کی رونے کی آواز آتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ پہنچے، رو رہے میرے نواسے، جاتے ہیں، صحابہ جگہ دیتی، جا کر دروازہ کھٹکھٹا، بیٹی فاطمہ لاغر آواز سے ابا جان اندر تشریف لائی، بیٹی کیا بات ہے، میری ایک آواز پہ تم لبیک کہتی، آج تمہیں بار بار پکارنا پڑا، ابا جان میں فاقوں سے اتنی نڈال ہوں، میں اٹھ کر آپ کا استقبال نہیں کر سکی، لیٹی اور چہرے کو چھپا رہی تھی، اوٹوں پہ پپڑے آ گئی، آنکھیں اندر کو چلے گئی، ابا کی نگاہ مجھ پہ نہ پڑ جائے، ان کا غم دوہرا نہ ہو جائے۔ بیٹی تو نے ایک کو نہیں میرے دونوں پھولوں کو رلایا ہے، بیٹی حسین تو چھوٹا ہے، ابا جان میرے اندر اتنی بھی استعداد نہیں اس معصوم بچے کو سنبھال سکتا۔ کئی دن کے فاقے ہو گئے، اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری ہو گئی، جا کر اٹھاتے حسین کو، اٹھاتے اور اپنی زبان میں مبارک دیتے، چوستے سو جاتا، دوسرے کو اٹھاتے ٹہلاتے سلا کر کاٹے، بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھے، آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری ہیں، اور یہ بھی رو رہی ہے اور یہ بھی رو رہی ہے۔ بیٹی صبر کر لے، یہ عارضی دنیا ہے، فانی دنیا ہے، ان معصوم بچوں کا باپ
اللہ کے راستے میں دین پھیلانے گیا ہے، میرا لاڈلا داماد اللہ کے راستے میں گیا ہے، تیرا شوہر دین کی نسبت سے گیا ہے۔ بیٹی جہاں صبر کی اور تھوڑا صبر کرو، اور ایسے وقت میں دعا کرو، فاقے ہیں گھر میں کئی دن کے فاقے، بوٹے بیٹی تھوڑا صبر کر لو، ایسے وقت میں دعا کرو، اے اللہ ہمارے گھروں کے فاقوں کو ہم برداشت کریں گے، میرا بچوں کا بلکنا میں برداشت کروں گی، یہ امت جہنم کے فاقوں کو برداشت نہیں کرتی ہے۔ صبح ہوتی تو اس امت کی فکر، رات ہوتی تو اس امت کی فکر، ہر لمحہ اس بات کی فکر ہوتی ہے وہ امت جہنم میں جانے سے بچ جائے۔ کون سی امت؟ کون سی امت؟ نہیں میں بیٹھ کر محاسبہ کر، کھیل نہیں ہے میرے دوستوں، علاقے کے علاقے پیاسے ہیں، جاؤ آپ کے خرب و جوار میں، خرب و جوار میں جاؤ، پتہ چلے گا شہر کا حال یہ ہے، دیہاتوں کا حال کیا ہوگا۔ جاؤ جس سے ملاقات کرتے، ہر ساتھی کا وقت لگا ہوا ہے یہاں پر، جس سے ملیں۔ میں 3 دن گیا تھا، کسی کو پوچھے ہم 4 مہینے گئے تھے، کسی کو پوچھے 40 دن گئے تھے، ہر ایک کا لگا ہوا ہے، ہر ایک کے کام کو دیکھا ہے اور اس کا وقت گزرا ہے۔ ایسا نہیں ہے ہماری کرشن گری میں اتنا کام نہیں ہے، اتنا کام نہیں ہے۔ نوجوان بگڑ چکے ہیں، بے حیائی برائیوں کے اڈے میں گھس گئے ہیں، گھس گئے۔ اب جتنے نوجوان جماعتیں نکلے ہر ایک کے ساتھ فون، بربادی کا نشانی، سب کے ہاتھ میں فون، تڑپ گھس جا رہے فون کے اندر۔ کیا طلب ہے، کیا تڑپ ہے، اللہ ہی بہتر جانے۔ اور پوری امت گمراہ ہو چکی ہے، بے حیائی برائی گھر گھر کے اندر داخل ہو، عورتوں میں، بچوں میں، بوڑھوں میں۔ اللہ کا کرم، اللہ کا احسان، تمہارے ملک بغل قرآن نے بہت قربانیاں دی ہیں، بہت قربانیاں، بہت مجاہدے کے بعد صحیح سالم دین ہم تک پہنچا ہے۔ ہماری بڑوں کی اللہ ہمارے مصطفیٰ صاحب کو صحت تندرستی دے، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ بہت قربانی، علاقے کے علاقے کھڑے ہونے کا ذریعہ۔ اب کچھ ہو گیا، محنتیں کر رہے ہیں، ہمارے ساتھیوں پہ ایک ذمہ داری دی گئی، یہ امانت ہے کہ جتنے ساتھی ہر ایک کے اوپر اس کی امانت ہے۔ ہماری بڑوں کی دعا ہے، بڑوں کا رونا ہے۔ آج بڑوں کا رونا، آنسو، یہ کوئی جگہ ایسا نہیں ہے جہاں ان لوگ کی قدم نہ پڑے۔ بہت محنت کی ہے، بہت محنت کر کر صحیح سالم دین ہم تک چھوڑ کر۔ اصل فکر ہے میرے دوست، تنہائی میں بیٹھ کر سوچو، یہ دین جو پھیلا مردوں سے نہیں عورتوں سے دین پھیلا ہے، عورتوں سے دین پھیلا ہے۔ سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والی عورت حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا، سب سے پہلے دین جو پھیلا عورتوں سے پھیلا۔ وائے ایمان اتنا ایک مرتبہ رنجیدہ بیٹھے ہیں اور ان کے سر پر، ان کی ماڑی پر حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کا سر، آنسو ٹپکتے ہیں، جیسی گال پہ آنسو ٹپکتے ہیں، آنکھیں کھولتے، اے میرے سردار، کس بات نے آپ کو بے چین کیا ہے، کس بات نے آپ کو تڑپایا ہے، کیا میری جدائی کا غم، میری جدائی کا؟ بولے نا، کیوں اتنے آنسو؟ دیکھو تم اتنی بڑی مالدار تھی، تمہارا یہ کوٹ ملک شام میں ہوتا اور آخری اونٹ مکے میں ہوتا، اتنی بڑی تجارت کرنے والی، اتنا بڑا بزنس، اتنا بڑا بزنس، اور اتنا بڑا، جب تم نے ایمان امت کو جہنم سے نکالنے کے لیے اپنا سارا مال لٹایا، اب تمہارے زیورات بھی اللہ کے راستے میں لٹائے، اب کپڑے بھی تمہارے اللہ کے راستے میں دیے، اب تمہاری آخری وقت ہے، تمہارے کفن لینے کے لیے میرے پاس 4 درہم نہیں ہے۔ بتاؤ ہم کیا سکتے ہیں؟ کیسی قربانیاں، کیسے مجاہدے، یہ امت کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف موڑنے کے لیے پورا جان پورا مال لگایا ہے، پورا جان پورا مال۔ نہیں آیا دوستو، تنہائی میں بیٹھ کر اپنا محاسبہ کرو۔ آپ تمام وقت غیث ساتھی ہیں، بڑے فکر مند ساتھی ہیں، بڑی قربانیاں دیے سو ساتھی ہیں، یہ علاقے کے لیے آپ لوگوں کی بہت قربانیاں، ایسا نہیں، بہت قربانیاں، بہت مجاہدہ، جب جا کر یہ مجمع جڑا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر اپنا محاسبہ کرو۔ میں تو بہت اہم سمجھ رہا تھا، یہ تو میرا مقام تھا، میں اہم نہیں ہوں۔ تنہائی میں بیٹھ کر ہر آدمی اپنی سوچو۔ ایک عورت حج ہاؤس کے سامنے کھڑی، ساتھ بہت دیر سے کھڑی تھی، اچھے گھرانے کی کھڑی تھی،
ایک ساتھی نے پوچھا ہے بہت دیر سے کھڑی ہے، جا کر پوچھا بہن کون ہو، کس کو تلاش کری؟ بولے میرے بیٹے سے ملنے کے لیے آئی تھی، میرے بیٹے سے، میرا بیٹا حج کو جا رہا ہے، حج کو جا رہا ہے، اور چند دن پہلے وہ مجھ سے ناراض ہو گیا اور وہ حج کو جاتے وقت مجھ سے ملاقات نہیں کی، چلو وہ تو نہ کیا، میں تو جا کر مل لوں۔ یہاں آئی تو پتہ چلا کہ اس کا جہاز روانہ ہو چکا ہے۔ کیا گزری ہوگی ماں پہ؟ ماں کو سمجھو، باپ کو سمجھو، بیواؤں کو سمجھو، بیواؤں کو سمجھو میرے دوست۔ ایک بیوہ عورت گھروں میں برتن صاف کرتی، 4 بیٹیاں اس کے گھر آئے، بیمار ہو گئی، ایسی بیمار ہوئی کہ اٹھنے کی بھی استعداد نہیں، اٹھنے کے لائق نہیں، 4 بچے، کوئی کمانے والا بھی نہیں، وہ بچے کئی دن ہو گئے، جو تھا وہ تو ختم ہو گیا، اور فاقے گزرنے لگے، اور اسے چونی، ایک بچی کے پاس ایک چونی تھی، چارہ نے جو آج بولتے ہیں، وہ تو چلتا گیا، وہ چونی لے کر بازار گئی، ایک بڑی دکان، بہت بڑی دکان، جا کر کہنے لگی میری امی بیمار ہے، اے ماما، اے ماموں صاحب، اس میں مجھے سودا دے دو، دال دے دو، چاول دو، کہاں آٹا دو، دال دو، سبزی دو، اور میری ماں کے لیے دوائیں بھی دو۔ ارے چل ہٹ، جھڑک دیا اتنا بڑا مالدار، دھکے دے کے نکال دیا اس معصوم بچی کو۔ اب روتے ہوئے آئے، بچے کیا کرتے، چونی میں اتنی چیز نکالی لے کر رو رہے کے آ رہے، ایک چھوٹا سا دکان، اور دکان کے پاس آئی، اور ماما میری ماں بیمار ہے، میری ماں بیمار ہے، یہ چونی ہمارے پاس ہی ہے، دال دے دو، تھوڑا سا آٹا دے دو، ہم کئی دن کے فاقے ہیں، میری ماں اٹھنے کی استعداد بھی نہیں ہے، میری ماں کو اٹھنے کی استعداد۔ اس دکاندار کی آنکھوں سے آنسو چارو ہو گئے، ہمارے محلے میں بیوہ ہے، ہم نے اس کی خبر نہیں لی، کل قیامت کے دن اللہ ہمیں پوچھے گا، اس کے بارے میں سوال ہوگا، ہم کیا جواب دیں؟ بلائے، بڑا ٹوکرا منگایا، پوری چیزاں بھر دیا اس میں، ایک مزدور کو بلایا، لے جاؤ، اور بچے ہنستے کھیلتے راستے چلتے گھر گئے، جا کر کہنے لگے امی آج ایک ماما ملے، اور ماما نے ہمیں ایک چیزیں دے کر بھیجا ہے، جب بھی بیٹا تمہیں ضرورت ہو میرے پاس آ جانا، جب بھی تمہیں ضرورت ہو جانا۔ اور ماں ہاتھ اٹھا رہی نہیں، لرز رہے ہیں، اور وہ دعا کی، وہ ماں دعا کی، جیسی دعا کر رہی ہے، اللہ تبارک اتنا بڑا مالدار، پورا نقصان ہو کر جامعہ مسجد کے چبوترے میں بھیک مانگنے والا اللہ نے بنا دیا اسے، اور اس کو معمولی چھوٹی دکان اتنی بڑی تجارت اتنا بڑا دیا کہ حیران سکتا۔ لوگوں کی فکر، ایک ہی غم، ایک ہی دھن، غریبوں کی فکر۔ آج امت کا حال دیکھو چل کے تمہاری علاقوں کے اندر، اتنا اچھا علاقہ، ہمارا ایمان بننے کا علاقہ ہے تمہارا علاقہ، ابھی ہمارا جو جماعت ٹھہری نا، پورے غربت کا علاقہ، پورے جھوپڑ پٹی، ایمان بننے کی جگہ ہمارے، اگر 1 سال کی جماعت ہوتی میں وہیں ڈال لیتا، 1 سال بھی لگائے تو کم ہے، اتنی غربت، ہر ایک بات سننے والا، کوئی انکار کرنے والا نہیں آپ کے علاقے کے اندر، کوئی مخالفت نہیں، دل جڑے، فکر ہے میرے دوست، ہمارے سامنے بہت کام باقی ہے، ابھی ہمیں کچھ نہیں کیے، ابھی بہت کرنا باقی ہے، ہم نہیں سمجھے، جو سمجھے وہ بہت کم ہے، ابھی بہت سمجھنا ہے، اس کام کے بارے میں بہت سمجھنا ہے، سمجھ رہا ہے؟ بڑوں نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے اندر خیر ہی خیر ہے، ہم کیا کام کریں گے، کیا کام کر سکتے؟ کرنے والے کر کے چلے گئے، ڈنڈے کھا کے کیے ہیں، ہم انڈے کھا کے کام کرتے ہیں، دھتکار دیا گیا، مسجدوں سے نکال دیا گیا، یہ چونا بھٹی کی مسجد بامبے میں پہلی جماعت مسجد میں آنے نہیں دیے، پھینک دیا اٹھا کر، سب پھینک دیا، بارش پڑ رہی ہے، بارش میں ویسی پڑے ہوئے چپ ہو رہی، بارش میں بھگ گئے، بسترا بھگ گیا، بیگاں بھگ گئے، پڑے چونا بھٹی،
مسجد میں داخل نہیں ہونے نہیں دی. اب صبح مسجد کو گئے, نماز پڑھے, دعوت دینا اپنا کام کرتے. یہ قربانیاں ہیں جو دین وہاں سے وجود میں آیا ہے. ایسے وہ بھی ہمارے جیسے ارے یہ بارش میں کہاں جاؤ, چلو آج جا گشت نہیں, آج فجر کی نماز نہ, اگر وہ بھی کہہ دیتے تو آج دین ہم تک کہاں پہنچتا. امریکہ کی کارگزاری ہمارے فاروق بھائی نے بتایا تھا. امریکہ میں انگلینڈ میں اجتماع, امریکہ میں اجتماع, انگلینڈ میں اجتماع ہو رہا ہے. ایسا اجتماع ہمارے امریکہ میں ہو, پہلے گئے, جا کر حضرت جی موجود, صاحب موجود. اب رائے, ارے بابا وہاں کچھ بھی نہیں ہے, کہاں ٹھہریں گے, کہاں کیسے کام ہوگا, کون جانتا ہے, تبلیغ جانتا ہی نہیں, کیسے ہوگا. سب کی رائے لیے, نہیں ہوتا, بڑے بڑے سب. پھر بہت اصرار کیے, نہ مانے. 18 ساتھیوں کی جمع, اٹھارہ ساتھیوں کی جماعت لے کر آئے اور جا کر ریکویسٹ کر رہے ہیں اجتماع. ہمیں تو کوئی فکر ہی نہیں اجتماع کی, تو یہاں کتنے وہاں اجتماع کے لیے مانگ رہے. امریکہ میں اجتماع رکھو, کوئی جانتا ہی نہیں, کام ہی نہیں جاتا, کیسے اجتماع کیسے ہوا, کہاں رکھو گے. بہت ایسا کیا, گئے, نہیں ہوا, آ گئے, روزہ رکھے, دن بھر روزہ, رات میں رونے لگے. یہ رونے والا کام ہے, سونے والا کام نہیں ہے, یہ رونے والا کام ہے. اجتماع ہے, بیچے خوش ہے ہم, وہ تو کرنے والے کر دیتے. کتنے مدتوں کے بعد اللہ نے تمہیں انتخاب کیا, منتخب کیا ہے, اس بستی کو انتخاب کیا ہے. کتنے بستی ہماری بستی موجود, لیکن اس بستی کو سری نواسا پر اور وہاں جا کر گئے, نہ اجتماع نہیں. پھر دوسرے دن گئے, کیا کریں, اب رات بھر رونا, پورے روزہ رکھے, روزہ رکھنا, سحری سے لے کے افطار تک دعا, رات بھر رونا 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 رونا. پھر گئے, پھر اس کے بعد تم کتنے سال کی وقت دیں گے. نرم, اجتماع تو دینے کا نہیں ہے, پھر بھی تم کیا کرو گے. بولے آپ جو کہیں گے, 1 سال کے لیے, ہاں تیار, 1 سال کے لیے 8 ساتھی. لمبی واقعات ہیں, تمہارا وقت تو 50 منٹ دیے میرے کو, ابھی ہوتا نہیں پورا بولنے کے لیے. اب جائے ایسی قربانی. کرنل امیر الدین صاحب کی قربانیاں, رقیب صاحب, بہت سے ساتھی ہیں. اب رونا, 1 سال کے لیے جماعت بنی. بولے ہمیں کوئی دے دو. بولے تم لوگ کون دیں گے. اس میں ابراہیم دلہ صاحب, نہیں میرے دوستو, یہ وہ قربانیاں ہیں, وہ مجاہدے ہیں, وہ مشقتیں ہیں, صحیح سالم دین ہم تک پہنچا ہے. آج دین ایسے نہیں آیا, آپ اور ہم سمجھ رہے ہیں. ہم مطمئن ہیں, میں چھلا لگا لیا بس. اب میری جماعت کا حال بے حال, پھر بھی اللہ نکالا. ہمارا تو رک نہیں, میرا تو اجتماع کی محنت سے, اجتماع کی محنت کوئی ضلع میں چلتا ہوں. اب ہمیں بڑوں نے, سلطان شاہ نے, نہیں عزیز صاحب جماعت وہاں جانے دو, ملباگر. الحمدللہ, بس 1 چھلا لگانا تھا, زیادہ نہیں, 40 دن نہ کر کے آ جانا. ٹھیک ہے, صرف 40 دن بعد میں اجتماع کی. ابھی تاریخ دیں گے, یہ جوڑ ختم ہوتی ہمیں سلطان شاہ میں بلائیں گے, پورے صوبے والوں کو بلاتے ہیں, تاریخ دی جائے گی انشاءاللہ. دسمبر سے پہلے شروع ہو جائیں گا, نومبر میں یا دسمبر میں اجتماع شروع ہوتا. تو میرے دوستو, اصل تنہائی میں بیٹھ کر سوچو, دیکھو اتنی, تم تنہائی میں بیٹھ کر دوسروں کو نہیں, صرف اپنے بارے میں سوچو. اللہ نے مجھے 4 مہینے کے لیے قبول کیا ہے. ہمارے گھر میں کتنے لوگ ہیں, ہمارے محلے میں کتنے بھائی ہیں, کیوں نہیں چنا ان کو, اللہ نے کیوں نہیں چنا. ہم سے بھول ہو گئی, تھوڑا غفلت ہو گیا. توبہ کرو, سب سے پہلے توبہ نام ہے روح کے بدلنے کا. بیٹھ کر سوچو, اس وقت سخت ضرورت ہے, رونے والوں کی ضرورت ہے. اے پرانے پورے کے پورے, ہر ساتھی فکر کرے کہ میں ایک جماعت لے کر جاؤں گا. مگر تشکیل نہیں, ہم تشکیل کرنے کے لیے نہیں آئے, خالی عزائم کراتے ہیں تم سے. ابھی آپ کے علاقے میں گھوم رہا ہوں, آنسو نہیں بلکہ خون کے آنسو بہانے کی ضرورت ہے. آنسو نہیں, آنسو تو چلے گئے,
خون کے آنسو بہانے کے علاقے کے کیا آپ کے علاقے پوچھا میں کب وقت لگا ہے 2010 ابھی 2010 کب گیا 2011 کب گیا 2004 کب گیا سوچو میرے دوست ہمیں اللہ کے لیے کرنا ہے ہمیں لوگوں کے لیے کرنے کا نہیں ہے اللہ نے ہمیں پسند کرنا ہے قبول کرنا ہے بھائی عبدالوہاب صاحب 2.5 گھنٹے کا بیان 6 نمبر صبح میں 6 صفات ہوتے بنگلہ دیش کا اجتماع ہو رہا تھا اس میں بیان ہوتا 2.5 گھنٹے سو گئے 15 منٹ سو جاتے انہوں صرف 15 منٹ سو رہے ہیں اور جو غراٹ پورے 30 لاکھ آدمی سن رہے ہیں 30 لاکھ 40 لاکھ کا مجموعہ پورے کا وہ مائک میں اور دعا کرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے ہمیشہ ان کو خواب پڑتا ہوں تو بولنا نہیں تھا لیکن وہ نہیں ہے دنیا سے چلے گئی کہ بولنا پڑا کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر بہت بری عادت ہے روزانہ میں بات کرتا ہوں تو بیان کے ٹائم میں نیند آ جاتی ہے 15 منٹ تمہیں اجازت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو اجازت ہے ایسے نہیں 24 گھنٹے میں 15 منٹ سونے والے اب وہ بیماری آ گئی وہ اور مسئلہ لیکن ایک ہی دن ایک ہی پہچان تھی کہ 100% مرد مسجد کو آنے والے کیسے ہو جائے 100% عورتیں کیسے ہو جائے ہماری جماعت افریقہ کام کر رہی تھی ان کی جماعت آئی ان کے جماعتوں کو ملنے کے لیے 30 سال کی جماعتیں پاکستان کی 3 سال کی جماعتیں چلتی ہو 7 مہینے ہمارے لیے تو بہت 7 مہینے 4 مہینے 40 دن جانا کہ 3 دن جانا مشکل ہمنا میرا بولو تم لوگوں کا نہیں ماشاءاللہ یہاں تو قربانی کے ساتھ نہیں میرے دوستو کل وہاں کھڑا کیا جائے گا تم کیا صورت لے کر جائیں گے پتہ نہیں توبہ کر لو اپنے رخ کو بدلو بڑوں کے پاس اب جا رہے ہو وہاں عزائم ہوگا بڑی سے بڑی عزائم جو کچھ نہیں پالنے والی ذات اس کا یقین ہمارے دل کے اندر آ جائے وہ بیوہ کو اللہ پال سکتا ہے تو تمہیں مجھے نہیں پالے گا اس کا سوچو تنہائی میں بیٹھ کر جو ماں جا کر کام کر لا کر دیتی تھی لیکن چل نہیں سکتی اٹھ نہیں سکتی ویسے کو اللہ نے کیسے غیبی نظام کیا ہے یہ وہ محنتیں ہیں یہ وہ قربانیاں ہیں کہ صحیح سالم دین ہم تک پہنچا ہے نہیں میرے دوستو اللہ نے آپ لوگوں کو ایک بہت بڑی ذمہ داری دی ہے وقت نہیں لگا اس کو تو کوئی پوچھ نہیں جو وقت لگایا اس کو اللہ نے سلیکشن کیا ہے اللہ نے تمہیں انتخاب کیا ہے ورنہ تم کہاں سے جا سکتے کتنے لوگ ہیں ابھی جا کر دیکھو بازار میں کتنے لوگ ہیں مسجد کے بازو دکان ہے کتنے لوگ ہیں جو اندر آئے دیکھو تنہائی میں بیٹھے اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑی ذمہ داریوں کو بھی کیسی قربانی کے بعد ہم تک دین کو پہنچایا ہے کیسے لوگ نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک محنت دی ہے محنت دی ہے اجتماع کوئی کھیل تماشا نہیں ہمارے بشارم کا اجتماع ہوا وہ اجتماع کی محنت کے لیے ہمارے حاتم بھائی ہمارے سلیم بھائی اقبال بھی پورے کے پورے جا کر ان کو دعوت دینا ہے وہ تھے مدراس میں جا کر بولے ملنے آئے ہیں بولے وہ ٹائم نہیں پھر بولے کون سے لوگ ایسے سے اچھا ٹھیک ہے بلا لو اشارم میں کیا اجتماع ہے جا کر پوچھے اجتماع ہے آپ کے اشارم میں رکھے ہاں مجھے پتا ہے جب آپ کو لینے کے لیے آئے آپ چلیے نا دیکھو ارے بابا میرے پاس ٹائم نہیں ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے لے کر اجازت نہیں بولے نہیں ہوتا سو بڑے بڑے لوگ گئے تھے سو ہمارے وانی بڑھ کے ایک 22 مسجدوں کے متولی صاحب ان کو بھی لے کر بڑے بڑے حاتم حمید بھائی ان کا نام اللہ سب کی مغفرت فرمائے سب چلے گئے یہ لوگ حاتم بھائی احمد سیلم کے اور مدراس کے ذمہ دار پورے مل کر دعوت دینے جا رہے ہیں کیا دعوت اشارم میں اجتماع انہی کے گاؤں میں اجتماع ہے آپ کو ہاں مجھے پتا ہے تو بولے اچھا ٹھہر بیٹھو اچھا اجتماع ہے چیک بک نکال کے پیپر پھاڑ کو چیک نکال کو دیے ہمارے مشورے میں کیا ہوتا ہمارے چتور کے شبیر بھائی بھی تھے اس میں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہاں اس اجتماع میں تھے وہ بلانے کی دعوت کے لیے 22 آدمی کی جماعت گئی تھی جا کر وہ پرچہ لے چیک دے ڈالے تو چیک دیکھ کے
مشورے سے طے ہوتا جس کو ہوتا ہے وہ چکنے کے بعد حاجی صاحب ہمیں چیک کی ضرورت نہیں، صرف آپ کو پنڈال بتانا چاہیے۔ یہ پنڈال بتا کو زیادہ پیسے مانگنے کا آئیڈیا ہے ان کا۔ بولے دیکھو بھائی میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے، بالکل وقت نہیں ہے، کیا ختم کرنا کیا کچھ تجویز سے تو بول ڈالو، روک دیتا ہوں مجھے کیا ابھی اتنا ارجنٹ نہیں، بات کروں رکا دوں نہیں، بول دو دعا کر دے تو فٹافٹ کرتا ہوں، میرے پاس بالکل ٹائم نہیں، تمہارے پاس تو بھی ٹائم ہے۔ اب وہ آدمی بھائی ان کو بولا جس کے پاس بالکل وقت ہی نہیں، اور ویسے بات بولی اب کوئی بڑا اماؤنٹ مانگنا، دیکھو بابا کتنا ہونا میں دینے کے لیے تیار ہوں تمہارے پنڈال کے لیے، نہیں مجھے ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں، صرف آپ کو لینے کے لیے۔ تو بولے نہیں ہوتا، بولے چلے گئے۔ پھر وہ خود بولے رکو رکو میں بھی آ رہا ہوں، اشارہ میں آئے پنڈال پورا کار پورا راؤنڈ استعمال راؤنڈ مارے، کوئی کھود رہا ہے، کوئی پائپ لگا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، جیسے انتظامی امور انشاءاللہ کل سے شروع ہو جائیں گے آپ کے بنانے کرنے کا، سب دکھائے۔ بولے یہ مزدور ان کو کون پیسہ دیتا ہے، یہ کون ہے، کتنا دیتے؟ بولے یہاں کوئی پیسہ لیتا نہیں، اپنا جان اور اپنا مال لگاتا ہے۔ بڑے متاثر ہوئے، پنڈال خالی پنڈال دکھانے میں، ابھی کام شروع ہوا نہیں، پنڈال میں ابھی اجتماع شروع ہوا نہیں، اس سے پہلے پورا دکھانے۔ اب بولے کہ چلو، تو وہاں جانے کے بعد مرکز لے کر آئے، اور انعام الحسن صاحب حضرت جی تھے، حضرت جی ان کے پاس ہوئے، وہ ان کو دیکھتے کے ساتھ بولے اس کو لے کے سری لنکا لے کے جا کر بتا کیا، اس کو تو ٹائم ہی نہیں، اب اس کو معلوم بھی نہیں، حضرت جی کی زبان سے نکل گیا، لے کر گئے، وہاں لے کر گئے، اور وہاں جاتے ہی وہ جو وہاں کا ذمہ دار تھے وہ شورا کے، وہ بولے اس کو کچن میں لے کر جا کر بتا کر لاؤ، کچن بتانے کے لیے۔ وہ حیران ہو گئے یہ کیا بھائی، وہاں سے لائے اس کو بڑی مشکل سے، اب ہنو آئے تو ایسا بولے، ہنو بولے تو سری لنکا لے جاؤ، بولے سری لنکا میں لائے تو انہیں کچن بتا بول رہا ہے، گئے کچن، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہماری بڑوں کی باتیں، کچن میں گئے، ایک آدمی پلیٹن دھو رہا تھا، بابا تیرا کام، بولے یہ کام نہیں بابا، وہ جو ساتھی تھے، ارے بھائی تم کیا کام کرتا وہ تو بتا، ارے کیا بگ بگ لگا رکھا ہے تم لوگوں نے، میرے 300 ڈائمنڈز کی دکان ہے ورلڈ میں، پوری دنیا میں، اور پلیٹ صاف کر رہا ہے، ایمان بنانے کے لیے بھیجا جاتا ہے، پلیٹن صاحب 300 ڈائمنڈز کی دکان پوری دنیا میں ہے، اس کی دکان پوری ورلڈ میں۔ بولے مشورے سے طے ہو گیا مجھے، ابھی ہمارے ساتھی جاتے ہیں کام کرتے ہیں، پنڈال میں کھوتے، لیٹرینا کھوتے، وہ بناؤ یہ بناؤ، کبھی کسی نے کچھ کہا کچھ تمہارے گاؤں کے اندر؟ ہمارے گاؤں میں تو کوئی بولتا نہیں، وہ کتنا بھی مالدار ہے اس کو لگا دی تو کرتا ہی، کیونکہ آخرت بنتی ہے۔ اسی کے لیے میرے دوستو آخرت کی فکر ہمارے سامنے، ہمارا جوڑ ہے، جوڑ کے لیے سب ساتھی ایک بھی نہ چھوٹے، نہ 3 دن لگایا ہوا 40 دن لگایا 4 مہینے، ویسے ساتھی کو محنت کر کو لے کو جاؤ، نہیں ہوا اپنی ذاتی خرچے سے اس کو لے کر جاؤ، اور اسے لے کر جاؤ۔ جو مستورات میں وقت لگایا ہے 3 دن 10 دن 40 دن، ویسے کو بھی لے جاؤ، بہت قیمتی بات نہیں، وہاں مردوں کو عورتوں کو نہیں، اب لے کے جاؤ، وہاں سنیں گا بات سنیں گا، آ جاؤ بھائی آ جاؤ کر لو کرو، نہیں تشکیل نہیں، منجمان نہیں ہے یہاں کا، کیسا جوڑ میں تو کچھ تشکیل کیا ہے، مسئلہ بتائیے بھی۔ کما صلی تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما، اے اللہ اس بستی والوں کے گناہ کو معاف فرما، یا اللہ سارے امت مسلمہ کے گناہ کو معاف فرما، یا اللہ بہت اچھے لوگ ہیں اللہ، تیرے بھروسے پہ نام لکھا ہے، یا اللہ تیرے بھروسے پہ نام لکھا ہے، ان سب کا نکلنا آسان فرما، اس سے پہلے ان کی سب رکاوٹوں کو دور فرما، ان کے پریشانی کو دور فرما، ان کے قرضوں کو ادا فرما، ان پہ رحم فرما، کرم فرما، اے اللہ ان سب کو تو قبول فرما، اے اللہ ہماری غلطی کوتاہی کو معاف فرما، ہم نے بڑے بڑے الفاظ استعمال کر چکے ہیں، یا اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ تو رحم فرما، یا اللہ کرم فرما، کیسی حالت میں جماعتیں چل رہی ہے تو ہم سے بہتر جانتا ہے، یا اللہ ان سب کا سارے مسائل کو حل فرما، ان کے گھر بار کی حفاظت فرما، ان کے بیوی بچوں کی حفاظت فرما، سارے ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ ظالموں کے ظلم سے اس بستی کی حفاظت فرما، شروروں کے شرور سے اس بستی کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ناگہانی بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ
فلسطین میں معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے، عورتیں کتنے 1 سال ہونے کے قریب ہو گیا۔ یا اللہ ان کی تو مدد فرما، ان پہ رحم فرما، یا اللہ ان پہ کرم فرما۔ کھانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں، کپڑوں کے لیے ترس رہے ہیں۔ اے اللہ یہ ہمارا جرم ہے مولا، یہ ہماری غفلت ہے مولا، اس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں بے دینی کی لہر چل رہی مولا۔ یا اللہ تو کیا ناراض ہو گیا، زمین ہم سے ناراض ہو گئی، آسمان ہم سے ناراض ہو گیا۔ یا اللہ تو معاف کر دے، یہ امت کو معاف کر دے، ایک مرتبہ اس امت کو معاف کر دے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ساری امت کی مغفرت فرما، یا اللہ ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، نہیتے ہیں، ہم سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ یا اللہ ہمیں نماز پڑھنا بھی نہیں آتا، دعا مانگنا بھی نہیں آتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں مانگے ان سب میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سے کام لے لے، یا اللہ تو نے لاکھوں کروڑوں سے اس کام کو لیا ہے۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، نہیتے ہیں، ہم سے کچھ نہیں ہوتا، یا اللہ ہم سے کچھ نہیں ہوتا، معاف کر دے۔ یا اللہ امت کو معاف کر دے، یا اللہ ساتھیوں کو معاف کر دے، سب پہ رحم فرما، سب پہ کرم فرما۔ یا اللہ بڑی امیدیں لے کر آئے ہیں، یا اللہ تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، یا اللہ سب کی جائز دعا کو قبول فرما، ان سب کا نکلنا آسان فرما۔ بے شک ہم گمراہ ہو چکے مولا، گمراہی سے تو ہی نکال سکتا ہے، شیطان کے ڈاکلے میں آ گئے مولا۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہم شیطان سے تو ہی بچا سکتا ہے، تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ ہم کمزور ہیں، نہیتے ہیں، اللہ ایک مرتبہ معاف کر دے۔ یا اللہ ہماری کوشش سے کچھ نہیں ہوتا، ہماری محنت سے بھی کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا، تیرے فضل سے ہوگا۔ کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام۔ میں ہوں سید منیر، سن میرے رب یہ دعا، میں ہوں سید منیر۔